ریل ورلڈ کے معزز دوستو، اگر آپ دن میں صرف 1 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو آپ کے سامنے ایسی کئی ویڈیوز آئیں گی جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ان ویڈیوز کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ ایسی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے خون کے دھبے دیکھے جا رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہاں موجود حاجی صاحبان پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا خانہ کعبہ کے فرش پر خون کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا یہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو چلیے پھر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں ہونے والا ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی منٹوں میں وائرل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے خون کے چند دھبے نظر آ رہے ہیں، جن کے گرد وہاں موجود لوگوں نے گول دائرہ بنا رکھا ہے اور کوئی بھی ان دھبوں کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ان دھبوں کو دیکھ رہے ہیں وہ زور زور سے چلا رہے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی بہت ساری باتیں سامنے آنے لگی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمین شریفین کی سرزمین کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ہدایت کی تھی، لیکن جس قدر اس حرمت والی زمین پر نیکیوں کے بدلے ثواب لکھا گیا ہے، اب اتنے ہی بڑے پیمانے پر بدیوں کے بدلے عذاب دیا جا رہا ہے۔ جس وقت مکہ کو فتح کیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو امن کا مقام کہہ دیا اور وہاں سے بت پرستی اور شرک کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام برائیوں کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہاں برائیاں پھیلانے کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جس نے بھی یہ مذموم کوشش کی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سعودی عرب میں جس حکومت کو ہم اسلامی حکومت کا درجہ دیتے ہیں اور جس کے پرچم پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ دیکھتے ہیں اور پرچم کو دیکھنے پر مسلمانوں کا سینہ پھیل جاتا ہے، وہی حکومت آئے دن مسلمانوں کو اپنا سر نیچے کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیونکہ مملکت سعودی عربیہ کی موجودہ پالیسیوں کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب مملکت سعودی عربیہ مزید دنوں تک اسلامی حکومت کے طور پر باقی نہیں رہے گی، اور جو حکمران اس ملک میں یہودی اور عیسائی نظام کو رائج کرنے میں مصروف ہیں وہ باقی رہیں گے، کیونکہ ان کی مادہ پرستی حد سے تجاوز کرنے لگی ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب کے بارے میں معروف تھا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سینماز کھولنے کی اجازت نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ مدینہ منورہ کا اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہونا تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں مدینہ میں سینما ہال قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ اس نئے منصوبے کے تحت 10 سینما گھروں کے علاوہ 28 دکانیں، 32 ریستوران اور تفریح کے لیے 2 مقامات شامل ہیں۔ ان منصوبوں کا اعلان پچھلے سال نومبر کے آخر میں کیا گیا تھا، جو بہت جلد مکمل ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں ایک طرف موسیقی اور ڈانس کو فروغ دیا جا رہا ہے تو وہاں دوسری طرف مذہبی شعار پر بھی پابندیاں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ جون 2021 میں سعودی عرب کی اسلامی امور کی وزارت نے اعلان کیا تھا کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کی آواز کو اپنی بلند ترین سطح سے کم کر کے 1/3 تک اونچا کرنے کے بعد اذان دی جائے گی۔ لہٰذا ان ہدایات کے مطابق صرف اذان اور اقامت کو بیرونی لاؤڈ سپیکر سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل نماز یا خطبات کو لاؤڈ سپیکر سے نشر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوران نماز دکانیں بند رکھنے کی پابندی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ محمد بن سلمان ایک عیاش پرست اور غیر اسلامی حکمران ہیں، جنہوں نے ویژن 2030 کے تحت ملک کو قدر آزاد خیال اور عوامی زندگی سے مذہب کا عمل دخل کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوستو، یہی وہ اقدامات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک اصلاحی پیغام ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور اب بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہاں کوئی غیر انسانی مخلوق موجود ہے جو لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روک رہی ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم ان سب باتوں کے برعکس حقیقت کی بات کریں تو حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں جن پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ خون کے دھبے ہی ہیں، لیکن یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دوران طواف ایک عورت کے سر سے پن نیچے گر گئی تھی، جو کسی حاجی کے پاؤں میں لگ گئی اور پاؤں زخمی ہو گیا، اور اس زخمی پاؤں سے خون نکلنے لگا، جو اس ویڈیو میں دھبوں کی صورت دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔
وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا انتظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ کبھی رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔